اور اس وقت براہ راست لے چلیں آپ کو مسجد نمرہ میں خطبہ حج جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا کہ کس طرح اس نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سماعت عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، اور دیگر اللہ رب العزت نے انسان کو طاقت عطا فرمائی، اور نبیوں کو انسانوں کی طرف بھیجا گیا، ان پر کتب کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ، اسی کے نام کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس تمام معاملات کو اور کام کو اور خطبے کو اپنی بارگاہ میں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ مسجد نمرہ میں شیخ بندر بن عبدالعزیز خطبہ حج دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے علامہ شرجیل احمد خان صاحب۔ پہلے مسجد نمرہ میں شیخ بندر بن عبدالعزیز نے خطبہ حج دیا۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ فرما رہے تھے خطبے کا، ان سے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کہیے گا آج کیا اہم باتیں خطبہ حج میں ذکر ہوئی؟ آج اگر ہم خطبے پر غور کریں اور اس میں جو باتیں بیان ہوئی تو اوورآل ہمیں جس تھیم پر گفتگو نظر آئی وہ دین اسلام میں احسان کا جو پورا تصور ہے اس پر خاص بات ہوئی۔ تو احسان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بیان ہوئی۔ اب یہ جو پورا تصور اور کانسیپٹ ہے احسان کا دین اسلام کے اندر، اس کا تعلق ذاتی زندگی سے بھی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہوا، اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہوا، اس کا تعلق سوشل لائف سے بھی ہے، معاشرتی معاملات سے بھی، اس کا تعلق معاشی معاملات سے بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب دین کی دعوت ہم دیتے ہیں دنیا کے اندر، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینا ہو یا آپس میں دین پر بات کرنا ہو، دین کی بات سمجھانی ہو، تو وہاں بھی احسان کا جو ایلیمنٹ ہے اس پر بھی خاص گفتگو ہوئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطبے کا جو پورا تھیم تھا وہ احسان کا تصور تھا شریعت مطہرہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، علامہ شرجیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب ظہر کی اذان ہوئی ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک وقت میں قصر کر کے پڑھی جائیں گی اور پھر غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔